واقعہ تاریخ میں موجود ہے، بس آخری واقعہ اور پھر زحمت تمام، کہ بھائی جب ایک رسول خدا کے رسال کے بعد جناب رسول خدا کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب رسول خدا کے گھر تشریف لایا، جناب امیر کے گھر، اور کہا یا علی میں خاندان کا بزرگ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ نبوت کے جو تبرکات ہیں وہ میرے پاس رہیں، میں بزرگ ہوں خاندان کا۔ تو مولا علی نے فرمایا چچا بیٹھیے میں بھی لے کر آتا ہوں۔ اب جناب عباس بن عبد المطلب بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جناب امیر اپنے صحن میں گئے اور وہاں صندوقچہ کھولا، اور وہاں سے رسول خدا کا ماما رسول خدا کی ابا و قبا لے کر آئے، اور ابا و قبا لا کر جناب عباس ابن مطلب کے سر پہ امامہ رکھا، ان کے دوست پہ ڈالا، اور پھر کہا چچا آپ چلیے۔ اب جناب عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا اور اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، پھر امام نے بلایا امام حسن کو، پھر یہی لباس امام حسن کو پہنایا، امام حسن نے چلنا شروع کیا، پھر امام حسین کو پہنایا، امام حسین نے چلنا شروع کیا، پھر مولا نے خود پہنا اور خود چلنا شروع کیا۔ جناب عباس نے منظر دیکھا، جناب عباس ابن عبد المطلب نے، اور اٹھ کے جانے لگے۔ جب اٹھ کے جانے لگے تو جناب امیر نے کہا چچا لباس تو لے کے جائیے، تبرکات تو لے کے جائیے۔ تو جناب عباس ابن عبد المطلب نے کہا یا علی مجھے اس بات پہ حیرت نہیں ہوئی، یہ وزن مجھ سے نہیں اٹھا، تمہارے بچوں نے کیسے اٹھا لیا؟ مجھے حیرت اس بات پہ ہے جیسا لباس تمہیں پورا آیا ویسے ہی حسن کو پورا آیا۔ ایسے نعرہ لگائیے گا شہزادی آپ کو ہی دیا جائے گا، لیکن جملہ مکمل ہونے دیجیے کہ پہلی بار آپ کے سامنے پڑھا کہ بھائی پھر انہوں نے جب یہ سوال کیا تو جناب امیر نے جواب دیا کہ چچا یہ امامت کا وزن، یہ رسالت کا وزن ہے، سوائے امامت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہ رسالت کا وزن ہے، سوائے امامت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا، سوائے امامت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ بھائی رسالت بھی عہدہ ہے، امامت بھی عہدہ ہے، اور ہر عہدے کے بھی ہم نے آپ کے سامنے کہا کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، ہر عہدے کے پاس کوئی نہ کوئی پاور ہوتا ہے۔ بھائی وزن اٹھانے کے لیے عہدوں کی ضرورت نہیں پڑتی، طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، وزن اٹھانے کے لیے عہدوں کی ضرورت نہیں پڑتی، طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بھائی جناب امیر نے تو جملہ کہہ دیا کہ یہ رسالت کا وزن سوائے امامت سے نہیں، امامت کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اب بھائی جب صفین کا میدان سجا، جب شروع ہوئی تو تاریخ بتاتی صفین کی وہ جنگ تھی جس میں دن میں بھی تلوار چلتی تھی، رات میں بھی تلوار چلتی تھی، ایسی غضب کی جنگ۔ ایک مرتبہ مالک اشتر نے آ کے کہا یا علی ہمارے سپاہی بہت تھک گئے ہیں، کچھ دیر کے لیے جنگ روک دیجیے تاکہ سپاہی آرام کر لیں۔ جناب امیر ایک ٹیلے پہ ہے، جناب امیر نے فرمایا جنگ نہیں رکے گی، مولا فرمایا جنگ نہیں رکے گی۔ تو اگر مالک اشتر نے کہا مولا کچھ زخمی ہوگا، ان کی مرہم پٹی بھی ہونی ہے، تو مولا نے فرمایا جنگ نہیں رکے گی، اب میرا بیٹا جنگ کرے گا، اب میرا بیٹا جنگ کرے گا۔ اتنا سننا تو امام حسن حسین اٹھے بابا کے سامنے، ہاتھ جوڑ کر بابا اجازت دیجیے، کہا تم نے میرا اعلان سنا ہے سمجھا نہیں، میں نے کہا میرا بیٹا جنگ کرے گا، تم رسول خدا کے بیٹے ہو۔ تو اتنا کہنا تھا۔ اب بھائی اب 11 سال کا عباس اٹھ کے کھڑا ہوا، جملہ بدل تو 11 سال کا علی اٹھ کے کھڑا ہوا۔ بھائی ایک شاعر نے بڑے غضب کے اس کو نقل کیا ہے اپنے کلام میں، وہ فرماتے ہیں جب جناب امیر نے فرمایا کہ اب کون جنگ ہے، فرماتے یہ سنتے ہی گوشے سے اٹھا ایک دلاور، یہ سنتے ہی گوشے سے اٹھا ایک دلاور، سن 11 برس میں ابو طالب کے برابر، سن 11 برس میں ابو طالب کے برابر، اور صورت میں علی حمزہ صفت عزم میں جعفر، صورت میں علی حمزہ صفت عزم میں جعفر، اور زہرا کی صدائی کے الماس سڑے گا، اور حسنین کے بابا میرا عباس سڑے گا۔ آپ واقعہ سن چکے کہ جناب امیر خیمے میں لے گئے، اور جناب امیر نے مولا عباس کا ماما اتارا اور اپنا ماما اتار کے مولا عباس کی سر پہ رکھا، اپنی ردا اتار کے مولا عباس کو رکھا۔ بھائی علی کا سن ہے 60 سال، عباس کا سن ہے 11 سال،
अब्बास मैदान में गए। मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, एक जुमला आपके सामने हदिया कर दूं उसके बाद, कि जब मौला अब्बास ने अपना मामा उतारा, अपनी रिदा मौला अब्बास को पहनाई। अब 2025 का मुफस्सिर जब ये सवाल करता है कि अब्बास नौजुबिल्लाह मासूम नहीं है, अब्बास इस्मत के दर्जे में फाइज नहीं है, तो मौला अब्बास ने, जो जनाब अमीर ने अपना अमामा मौला अब्बास